أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ سورہ کی اختتامی آیتیں ہیں۔ انہی آیتوں میں جو ذکر ہے جمعہ اور جمعہ کی نماز کا اور جمعہ کی نماز سے متعلق احکام کا، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ جمعہ اور جمعہ دونوں ایک ہی بات ہیں۔ اردو میں جمعہ جمعہ کہتے ہیں، وہ بھی درست ہی ہے۔ عربی میں جمعہ جمع سے ہے، اکٹھا ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو، اس امت سے پہلے بھی، قوم موسیٰ علیہ السلام کو بھی، قوم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دیا، لیکن قوم موسیٰ نے ضد کی، ہمیں ہفتہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے مطالبے کے بعد جو چیز دی جاتی ہے شرائط کے ساتھ دے دی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ شرائط لگا دیے سخت قسم کے۔ وہ ہے کہ پورے جمعے کا ہفتے کا دن، پورے 24 گھنٹے ہر قسم کے کاروبار سے رک جانا، کمائی دھمائی کے ساری چیزوں سے رک جانا، کسی قسم کے ہیلے بہانے تدبیر کر کے بھی ذریعہ آمدنی کی جیسی کوئی چیز نہیں کرنا، یہ شرط لگا دی گئی ان کو۔ چنانچہ جو مذہب کے پکے پابند یہودی ہیں، آج بھی وہ اس قسم کے پابندیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی لفٹ میں جانا ہے، لفٹ کھلنے کے بعد لفٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس کو آن کرتے نہیں۔ کوئی غیر یہودی اگر ہے تو اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم آن کر دو، چونکہ ہفتہ ہے، ہم آن نہیں کر سکتے، یعنی ایک کام ہو گیا۔ یہاں تک احتیاط برتتے ہیں، چونکہ انہوں نے ضد کر کر مطالبہ کیا جمعے کے بجائے ہفتہ۔ ضد میں بہت ساری حجتیں پیدا کی، لمبی بحث ہے، اللہ کے اوپر بحث کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ تو اتوار سے کائنات بنانا شروع کیا، جمعے کو ختم کیا، فارغ ہوا۔ ہفتے کے دن فراغت کا دن آپ کا رہا، جب آپ کا فراغت کا دن ہے تو ہم کو بھی فراغت کا دن چاہیے۔ مختلف قسم کی حجتیں کی اپنے پیغمبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مطالبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے مقدس دن ہفتے کا قرار دے دیتے ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ۔ شرائط کی پابندی انہوں نے نہیں کی۔ قرآن اس واقعے کو کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ مختصر کہنا یہ ہے کہ جمعے کا دن اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلی امتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ حجت کی کہ آپ کائنات کی ابتدا اتوار سے شروع کی ہے، لہذا ہم کو مقدس دن اتوار چاہیے، تو عیسائیوں نے اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اختیار کے جمعے کا دن عبادت کی، ان کے مطالبہ پر دے دیا گیا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چون چرا کیے کہ آپ کے صحابہ نے بھی کسی قسم کے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کو آمنا صدقنا قبول فرمایا۔ تو پابندیاں کم سے کم لگائی گئیں، بلکہ فضیلتیں دے دی گئیں۔ اس کے باوجود بھی ہم مسلم معاشرے کے لوگ جمعے کو مانتے ہوئے بھی اس کی پوری پابندی کرنے سے دور رہتے ہیں۔ یہ افسوس والی چیز ہے، جس کا وبال ان پر بھی اور امت عامہ کے اوپر بھی اس کا وبال پڑتے رہتا ہے، سمجھتے نہیں۔ اس
میں ذکر کیا پہلی آیت میں ہے، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہتمام میں لگ جاؤ۔ اذان اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی اور خرید اور فروخت، لینا دینا، یہ بالکل بند کر۔ حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ لہذا اذان شروع ہونے کے ساتھ ہی کوئی دکاندار بیچنا حرام ہے، خریدنے والے کے لیے خریدنا حرام ہے۔ ظاہری طور پر تو خریدا، اس کی تجارت ہو گئی، پیسے دیا، انہیں لیا۔ شریعت کے اندر اس کا لینا بھی منع، اس کا بیچنا بھی منع۔ آسان طریقہ، اذان سے 2-4 منٹ پہلے دکان کا پٹ لگا دینا، یہ مسئلے کا حل ہے، جس میں نہ خرید ہوتی ہے نہ فروخت ہوتی ہے۔ نہیں چلو اتنا سا گراہک آ گیا، یہ گراہک نہیں رہتا، دراصل شیطان رہتا ہے، شیطانی وسوسے رہتے ہیں جو ایمان میں فرق پیدا کر کر آپ کو گراہک بناتا ہے، دیوانہ بناتا ہے۔ شیطانی کام وسوسے اسی قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ اذان کے ساتھ ہی خرید و فروخت اللہ نے بیچنے کو حرام قرار دیا۔ جب ایک چیز ہوگی انہیں بیچا نہیں تو خریدے گا نہیں، یہ قرآن کے بیان کا انداز ہے۔ جب بیچے گا نہیں تو انہیں خریدے گا نہیں، تو لہٰذا ترجمے میں آئے گا خریدنا اور بیچنا دونوں بھی حرام ہے۔ کم سے کم زیادہ احتیاط، اذان سے بہت پہلے اہتمام کر کر مسجد کا رخ کرنا، کاروبار کو موقوف کرنا، یہ آداب جمعہ ہیں۔ پھر نماز ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب جو کرتے کرو، کاروبار کرو۔ اسلاف نے کہا کہ اب جمعے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار کی اجازت دی، اب اس کے بعد جو کاروبار کرے گا اس پر کوئی 70 برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب اس کے کاروبار میں جو بھی تھوڑا ہو زیادہ ہو، خریدنے والے کے خریدنے میں بھی برکت ہوگی، بیچنے والے کے بیچنے میں بھی برکت ہوگی۔ کسی کو خریدنا ہے نہ بیچنا ہے۔ بعض صحابہ نے اور تابعین نے یہ عمل کیا، حالانکہ ان کو خریدنا ہے نہ بیچنا ہے، جمعے کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ تو ایک صحابی تو یہ کرتے تھے، جمعے سے فارغ ہو کر بازار کی طرف جا کر ایک راؤنڈ مار کے آتے تھے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھرو بولا، پھر کیا آ جاتا ہے۔ دین کے اندر سمجھ والی بات ہے وہ یہ ہے، حکم کی اتباع کا نام عبادت ہے، اطاعت ہے اور دین کی پیروکاری ہے۔ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی تو خطبہ چلنے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، اس کے بعد چلوں گا، اب تک چلتے رہتا ہے۔ یہ تحویلات آپ کے نزدیک آپ کی عقل کے ہیں، اور آپ کے عقل کے دل کے قریب شیطان ہے۔ شیطانی وسوسے ایسے ہوتے ہیں، وہ کہے گا کہ نماز تو تیری مل جائے گی، چلے جا۔ اس دن ظہر کی نماز کے بجائے 2 رکعت نماز، بقیہ 2 رکعت کا متبادل خطبہ۔ اب اس سلسلے میں کئی صفحات محدثین کے مفسرین کے بحث سے ہیں، جس کو میں ذکر نہیں کروں گا۔ 3 اذانیں ہوتے ہیں، اذان میں کون سی اذان کے بعد حرام ہے، کب تک حرام ہے، کب تک تو اس میں اختلاف ہی نہیں، نماز ختم ہونے تک۔ صحابہ کرام سینکڑوں ہزاروں تعداد میں صحابہ موجود، جو تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پہلی اذان جو ہوتی ہے ہمارے پاس خطبے سے بہت پہلے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہے۔ پھر دور علی آیا، خلفائے راشدین کا، سارے صحابہ کا اتفاق،
ورنہ اس سے پہلے جمعے کے دن بغیر کسی کے اہتمام کیے کہ کسی کو تاکید کیے کہ جمعے کی اذان سے بہت پہلے مسجد بھر جاتی تھی. اذان کا جو وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی، اس وقت تک مسجد برابر بھر جاتی تھی. زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، زمانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، زمانے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اب لوگوں کی کاہلی سستی ہوئی تو اس سے کچھ ذرا پہلے ایک اذان کا اضافہ ہو گیا. وہ اضافہ جو ہمارے پاس ہم کو دکھنے میں پہلی اذان دکھتی ہے، جس کو ہم 12:30 کے بعد جو دیا کرتے ہیں، وہ دراصل ترتیب میں تیسری ہے، ہم کو دکھنے میں پہلی ہے. پھر اس کے بعد خطبے کے لیے خطیب منبر پر ختم رکھتا ہے. منبر پر بیٹھنے کے بعد ایک اذان ہوتی ہے. یہ اذان زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فرق اتنا ہے مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی. اب اذان خطیب کو سنانے کے لیے مؤذن آہستہ کہتا ہے، حالانکہ وہ اذان ہے پوری بلند آواز سے کہنا ہے. اذان ہے، رسم کی تکمیل نہیں ہے. اس اذان کے بعد تو کسی چیز کا خریدنا اور بیچنا بالکل قطعیت کے ساتھ بالاتفاق حرام ہی حرام ہے. دوسرے صحابہ کو خاطر میں نہیں لاتے. آج کل مسلم معاشرے کا سب سے بڑا طبقہ ہے جو صحابہ کو خاطر میں نہیں لاتا، صحابہ کے عمل کو خاطر میں نہیں لاتا. اہل السنہ والجماعت کے پاس جو حدیث کی تعریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لینا، اور تمام صحابہ کا عمل، تمام صحابہ کے اقوال، یہ حدیث، یہ اہل سنت والجماعت ہے. اور دوسرا طبقہ جو اس زمانے میں عملی طور پر کام کاج کے لیے جا کر ظاہری حالات دیکھ کے کر خالی دیکھ کر پیروی شروع کرتے ہیں بلا علم و اطلاع، جس کو سلفی کہتے ہیں. یہ صحابہ کے عمل کو خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ بہت بڑی اور بری چیز ہے. وہ قرآن بھی تو صحابہ کے ذریعے سے ہمیں ملا، ہر چیز ہم کو صحابہ کے ذریعے سے ملی. بعض چیزوں میں ان کو ماننا اور دوسری بنیادی چیزوں میں اسی کی بنیاد پر تراویح کو بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. سوائے قیام لیل کے کوئی نماز پڑھنا نہیں چاہتے. پورے ہندوستان کے طول و عرض میں بھی یہ عمل شروع کر دیا گیا عملی طور پر. اور دوسرے مسلم معاشرے کو اسلامی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. روٹی روزگار کے لیے تعلیمات بھی جو حاصل کر رہا ہے تو دنیائی پیشے کے لحاظ سے تعلیمات، چاہے ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو یا کسی سائنسداں بنو، فلاں بنو، دور دور تک دین کی تعلیم کا اس میں شائبہ تک نہیں. اب رسمی طور پر نماز کا پڑھ لینا، اٹھنا کرنا، زکوٰۃ دے لینا، کرتے زکوٰۃ دے لینا، اور زکوٰۃ کے بھی پورے احکام سے واقف نہیں، ادائیگی کے اندر بھی 20% کے خامیاں پیدا کرتے چلو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ ہو، سارے قوموں کے اندر اعزاز ہو. عملی طور پر اسلام کی بنیادوں کو خود مسلمان کہلانے والا اس کو دبوتے چلے جا رہا ہے، دبوچتے چلے جا رہا ہے، ملیاں میٹ کرتے چل جا رہا ہے، اور اپنی زندگی میں دنیا داروں کی زندگی کے رنگ اور روپ کو اختیار کرتے چلا جا رہا ہے. یہ سو خرابیاں ہیں. الغرض اس امت کے لیے نماز جمعہ دے دی گئی. تفاصل تو بہت اس سلسلے میں مستقل کتابیں صبر و صفحات پر ہیں، صرف اس آیت کے اوپر. ایک مؤلف نے، ایک محدث نے، ایک مفسر نے، تفسیرات میں سے تھوڑا سا خلاصہ ملے گا. مستقل الگ سی کتابیں، جمعہ اور جمعہ کے احکام، جمعہ کے خصوصیات سے متعلق کتابیں. تو جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، رمضان کی عید سے بھی افضل، اور عید النحر قربانی کے دن کی عید سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے. اور اتنی بڑی فضیلت کو نہ سمجھ کر اس کو یوں ہی کرتے چلے جانا، ایمان صرف سمجھ کا نام ہے اور حکم کی اتباع کا نام ہے.
اپنے طور پر طور طریقوں کو یہ کر لے کر رسم و رواج کے طور پر ادا کر لے کر مطمئن ہو جانا، یہ شیطانی وسوسوں کے اندر گھرتے چلے جانا ہے۔ تو دونوں عیدوں سے بھی افضل یہ دن ہے، لیکن بعض مسلم حضرات علماء اللہ کے پاس تو جمعے کا دن شب قدر سے بھی افضل ہے، بعض کے پاس شب قدر کی رات سے بھی افضل ہے، لیکن اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ جمعے کے دن کا ہے، اور اتنی سہولت کے ساتھ جو دوسری امتوں کو دیا اللہ تعالیٰ، وہ سارے پابندیاں ہٹا کر دیا ہے کہ جمعے کی نماز ختم تک تم فکر میں رہو، جمعے کی نماز کے بارے میں، نماز سے متعلق نماز ختم ہوتی ہے اس میں لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، جب حکم دے کر خیر و برکتیں اس کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ دوسری قوموں کے لیے پابندی لگا ڈالی۔ تو اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دیتی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا کے معنی دو آتے ہیں عربی میں، یا دوسرے معنی ہے ایک دوڑنے کے آتے ہیں، یا دوڑنا مراد نہیں ہے، اور ایک اسی کے جستجو میں تیزی کرنے میں لگ جاؤ، یہ دوسرے ہی معنی مراد ہے۔ اس لیے کسی بھی نماز کو دوڑتے ہوئے آنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا ہم وضو کر کے آ رہے ہیں، ہمیں جلدی سے دوڑتے آؤں گا تو رکعت مل جائیں گے، میرے کو رکوع مل جائے گا، منع ہے۔ اطمینان سے آؤ، جتنی نماز ملی پڑھ لو، ماں باقی نماز تکمیل کر لو، یہ صریح احکام وضاحت کے ساتھ ہیں، کوئی چیز جلد بازی میں عجلت میں نہیں ہے۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، اب نماز مل جائے گی اس کے بعد کھاؤں گا، منع ہے۔ اب بھوک کو ترجیح دو، کھا لو، ورنہ نماز کے درمیان میں بھی بھوک کا خیال آتا رہے گا۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو پھر نماز میں تو پورا خلوص کیوں نہیں پیدا کیا، تو کہیں گے کہ میرے کو بھوک لگ رہی تھی، یہ اعتراض نہ رہے، اطمینان سے کھا لیا، اگر جماعت چھٹتی تو چھٹ جائے، تاکہ نماز کے اندر اب کھانے پینے کی فکر نہ رہے۔ اب سب اللہ کی نعمت سے مستفید ہونے کے بعد اب اللہ کی عبادت کے لیے تو کس جستجو کے ساتھ دل لگاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فسعوا الی ذکر اللہ، تو پوری طرح اللہ کا ذکر، نماز کی پورے اذان سے لے کر وہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ ذکر قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے خطبے کے دوران میں بھی اس میں بھی کوئی آتا ہے تو اس کو روکنا منع ہے، اور اس کو پھاند کر آگے کی صف میں جانا منع ہے، کسی کو روکا بھی تو ادھر رک جا، خاموش بیٹھ، بولنا بھی منع ہے۔ یعنی حالت نماز کے جیسے آداب اس کو دے دیے گئے، وہ عبادت میں شامل ہے نماز کے ختم ہونے تک، اور پھر اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک وقت رکھے ہیں دعا یقینی طور پر قبول ہونے کا، مستجاب الدعوات کی گھڑی، وہ کب ہے؟ روایتیں مختلف ہیں، اذان کے بعد ہے، یا منبر پر اذان دینے کے بعد ہے، یا دو خطبوں کے درمیان میں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور آپ عبادت میں اس کے اندر اہتمام کے ساتھ اگر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور نماز پوری دعا کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ سے بڑی دعا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، آمین کہہ کر اٹھ جائیے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ۔ لمبی چوڑی دعائیں کرنا وہ سب ایک ناز و انداز نخرے ہیں، سب سے کامل جامع معنی دعا سورہ فاتحہ۔ بس ذرا سمجھ لینا سورہ فاتحہ، سمجھ کر چلنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا حکم ہے، تمہاری چھوٹی سمجھ ہے، چھوٹا سا علم تم کو دیے، ذالکم خیر لکم، ہم نے جو بتایا ہے، جمعہ کے لیے جد و جہد کرو اور خرید و فروخت کو بالکل چھوڑ دو، یہ چیز اگر سمجھو تو ساری کائنات سے افضل اور بہتر یہ چیز ہے، کاش تم اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ تمہارا رب جانتا ہے اس میں کتنی فضیلت رکھے ہیں، لیکن جو سمجھے گا کرے گا، جو نہیں سمجھے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ اور جب نماز پوری ہو جائے تمہارے رب کی اجازت ہے، فانتشروا فی الارض، اب جہاں چاہے جاؤ، کسی مریض کے پاس جاؤ، کسی ملنے جاؤ، کہ کمانے جاؤ، دھمانے جاؤ، دکان کھولو، کاروبار کھولو، جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اجازت دیا۔ اب جو کرو گے اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں،
اس سے پہلے جو چھوڑے تھے اللہ کے حکم کی اتباع میں کرے تھے، اب جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم میں کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم کی تعمیل ہوئی، نماز سے پہلے جو کچھ چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ یہ چھوڑنا عبادت ہوئی، اس کے بعد کرنا عبادت ہو گیا۔ وابتغوا من فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جاؤ تلاش کرو جو، تو اس چیز میں اللہ کی برکت ہے۔ اور پھر پورا جمعے کا دن کچھ جمعہ سمجھو، وذکروا اللہ کثیرا، اس دن جتنا ذکر ہو سکتا ہے اللہ کی یاد ہو سکتی ہے کرو، تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا، یہ احکام بھی جاری ہو گئے۔ قحط کے جیسی کیفیت آ گئی تھی، قحط نہیں تھا، زمانے کی تنگی آ گئی تھی مدینے میں۔ جمعہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے بھی ہو گئے تھے۔ کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں کم و بیش کسی بھی گھر میں نہیں تھی، پیسہ لے کر پھرنے پر بھی کھانے کی چیزیں نہیں تھیں۔ اچانک تجارت کا ایک قافلہ آیا، معلوم ہوتے ہی اسٹاک کرنے کے عنوان سے، خریدنے کے عنوان سے ادھر خطبہ چل رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے چلے گئے، صرف 11 یا 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ اتنے بھی موجود نہ ہوتے تو آج آگ برستی تھی آسمان سے ہی، پیغمبر کو تن و تنہا چھوڑ کر سب کے سب نکل پڑے جماعت چھوڑ کر۔ تو گویا جمعے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس واقعے کو اس میں اشارت کا ذکر کیا، جب یہ لوگ کسی تجارت کو دیکھتے ہیں، تجارت بھی ایک لاہ و لعب والی چیز ہے، تو ان فضولیات دوڑ پڑ کر اس کی طرف نکل جاتے ہیں، اور یہ آپ کو چھوڑ دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تن و تنہا۔ ان تمام ایمان والوں سے فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ تم کو ملنے والا ہے تمہاری یہ تجارت سے، چیزوں کے خریدنے سے، اس سے زیادہ افضل اور بہتر چیزیں ملنے والی ہیں، یعنی صبر کرتے خریدنے والے یہ لوگ۔ اگر یہ لوگ نہیں نکلے تو جمعے کی نماز کے بعد تک رکنے والا قافلہ بھی وہی، یعنی مدینے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو نماز کو نہ نکلے، مدینے کا ہر فرد نماز کو نکلا۔ جب نماز پڑھنے کے بعد وہ جب سارے لوگ مسجد میں ہیں تو وہ بیچے گا کس کو؟ وہ جھگا تو رہتا، تو پھر اس کی اجرت کیوں کی گئی؟ اور میرا تجارت، یہ تجارتی کاروبار معاملات سے بھی افضل اور بہتر ہے کہ جمعے کے دن اس قسم کا دوڑ کر نکلنا، یعنی دیر سے آنا اچھا نہیں ہے، اور آنے کے بعد جلدی سے نکلنا اچھا نہیں ہے، یا کوئی ضرورت بول کر جمعے کے فرائض کو، جمعے کے ارکان کو، جمعے کے مناسک کو، اس کے آداب کو پوری طرح بجائے لائے بغیر جلدی سے نکل کر بھاگنا اچھا نہیں ہے۔ یہ پورا اطمینان کے ساتھ جمعے کی پوری ذمہ داریاں پورے کر دینا میں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اچھا اور خیر و برکت ہے۔ اب رہا کہ دینے والا معاملہ، رزق والا معاملہ، تم آج ایک بار خریدو گے، ہمیشہ کا رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بس اعتماد کرو، بھروسہ کرو، ایمان پکا رکھو، اللہ تعالیٰ جب دیتے تو بہت اچھا اور بہتر عطا فرماتے ہیں۔